حضرت عائشہ کی وفات کا واقعہ ہے۔ جب حضرت عائشہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگی کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں زمین بناتی۔ اور حضرت عائشہ کے جنازے میں ہجوم اتنا ہو گیا، لوگ گمان کرنے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے درمیان کیسے کو حکم بناؤ گے؟ کیا عمر ٹھیک ہے؟ فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے کہا عمر نہیں، کیونکہ وہ سخت آدمی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی ہو وہ فیصلہ کرے؟ میں نے عرض کیا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا عائشہ ایسے ایسے بات کہتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈرے اور صرف حق بات کہے۔ فرماتی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ناک پر ہاتھ مارا، دسی میلاد لہو لہان ہو گئی اور فرمایا تیرے ماں باپ لڑ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہے اور اللہ سے ڈرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرا جنت میں ایسے ہو گیا جس شکل سے کہانی صلاحیتی ہوتا ہے۔ نبی کے نعمت علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز کا دیکھا تو فرمایا ابوبکر ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا۔ تو حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ گھر میں کھجور کے ایک سو کی کہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھا کر مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے تمہیں ابوبکر جو آپ تم نے مارا تو اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور جا کر کھڑے ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئی فرمایا اب بھی تھوڑی دیر بعد میں تو بڑا زور سے میرے کمر سے لپٹتے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بھی واقعات اور معاملات بھی آئے، دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم ان حکایات سے زندگی گزرنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھنا۔ عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوجہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المؤمنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد خلفائے راشدین میں آپ کے سب سے بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہی اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدا مسلم فتوحات ہوئی، مختلف مملکت اسلامیہ مداخل ہوئی۔ یہ وہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رات کے بعد سب سے زیادہ روایت حدیث کا ذخیرہ آپ سے ہی روایت کیا گیا ہے۔ آپ یہ دلوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے صاحب بھی تھے۔ اور مزید برآں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیہ کے ابتدائی 17 سال میں ملاحظہ فرمائی۔ سن 175 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ آپ کے مناقب فضائل کثیر ہے جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان جلالت مسلم خواتین پر نمایاں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کے بعد 47 سال حیات رہی نہیں۔ حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے آغاز کے سال سر
58 ہجری بمطابق 676 میں آپ کی عمر 6 سال کے قریب تھی کہ ماہ رمضان اٹھایا۔ ہجری جلال سے 176 میں علیل ہو گئی اور چند روز تک علی نے ہی کوئی حال پوچھتا تو فرماتی اچھی ہو۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگے کاش میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، کاش میں ایک درد ہوتی کہ اللہ کے پاکی میں رطب الحصار رہتی اور پوری طرح اپنی ذمہ داری سے گفتگوش ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ہوتی، کہا اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا، کاش میں زمین کے بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر سے نہ ہوتی۔ عیسیٰ ابن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان تم میں سے کیا مراد تھا، کیا کہنے لگے ام المؤمنین ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھی، یہ تمام تمنائیں آپ کا سر نفسی سے فرما رہے تھے، علن کے آپ ازل سے ام المؤمنین کے خطاب سے سرفراز ہوئی ہے۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ بوقت وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رہنے بات اختیار کر لی تھی، لہٰذا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذبات سے فتیات کے پاس صبر کرنا یا اپنے قسم نفسی میں فرمایا تھا۔ ذکوان جو آپ کے غلام تھے کہتی ہے کہ جب آپ علی ہوئی تو میں اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، آپ کے سرحانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے عبداللہ ابن عبد الرحمن تھے، میں نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں، اس وقت آپ دنیا سدارنے والی تھی، بولی ابن عباس کل نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کے اور ان کے تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا ام المؤمنین ابن عباس آپ کے ایک نیک صالح فرزند ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں، وہی اچھا تو اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو۔ اہر میرے انہیں بلا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتی ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور بولی بشارت ہو، وہ لیک اس چیز کے کہنے لگی، اس کے جواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں ہے، بس جسم سے روح نکلنے کے دیر ہے، آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی لائی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے اور دل سے افواہ کے دین آپ کا عرق ہو گیا تھا، اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل میں صبح تک ٹہر رہے، لوگوں کے پاس پانی نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرمائے، مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اتارے جسے روح الامین لے کر آئے، اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد کی آیات صبح شام نہ پڑھی جاتی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابن عباس تعریفی چھوڑو، اس قسم جس کے ہاتھ میں میرے جان ہے، میرے تو یہ تمنا ہے کہ میں بولے بسی ہوئی جاتی تابعی ابن ابی افیل کے سردار شاہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئی جبکہ وہ علیل تھی، مگر ام المؤمنین کیسی طبیعت ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہونے، فرمانے لگے اللہ کے قسم یہ موت ہے۔ عبید بن عمر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت فرمائے کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میرے میت پر سرخ محملی صادر نبی سارا اور اپنے غلام ذکوان کو آزاد کرنے کی وصیت کی۔ 33 کے تر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے منزل 17 رمضان 58 سلائی سے 77 کے شب کو انسان سے عالم بقا کو لگ گئی، کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے خبر رسالت کے تمام مدینہ منورہ میں بھائی اور انصار مدینہ منورہ اپنے گھروں سے نکل آئی، میں اتنا حضور تھا کہ لوگوں کا بیان ہے، پھر آپ کے وقت اتنا مسئلہ کبھی نہیں دیکھا گیا، بعض عورتوں کا زمان دیکھ کر روز عید کے زون کا گمان گزرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدت حیات شمس سال کے اعتبار سے 64 سال اور قلی سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کے تہجیز و تدفین سب بھی عمل میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے کہ ان کے مروان ابن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا۔ مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اپنے نائب ارکان مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ درد کے تدبین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر اطہر کے چاروں طرف کے کپڑے سے پیدا کر دیا گیا تھا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر عدل میں آپ کے بار صحبت قاسم ابن محمد بن ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ارواح بن زبیر، عبداللہ ابن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر نے قبر اطہر میں اتارا۔ سب گزرے تعجب کے وقت بھی عمل میں آئے۔ ام المومنین نے سلمہ بنت ابی معیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے بولے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پیاری بیوی تھے۔ امام ابو داود کے آج سے ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابن کہ ابی امی کا قول نقل کیا ہے کہ جب انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے خبر معلوم ہوئی تو وہ بولے اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ اپنے باپ کے سوا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا، لوگوں نے ام المومنین کا کیا عام کیا؟ بولے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات پر، اور وہ غمگین تھا جس کی امت تھی، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے رحمت کا سایہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور مرحبا اسلامک ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کریں۔